آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے لے کر 147 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلب بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا کہ آپ پسند کرتے ہیں اس کو فولی پس آپ پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے وحیثما اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے شطرہ اسی طرف وَإِنَّا اور بے شک الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب دی گئے کتاب لیعلمون وہ ضرور جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کی رب کی طرف سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اور اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور اصل قبول حق میں رکاوٹ بن گیا، اس لیے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس اہتمام کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب عطر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے،
اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور زور کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مسجد بنو حارثہ میں صحابہ زور کی نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کے درمیان ہی حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور تمام صحابہ نے درمیان نماز ہی میں قبلہ تبدیل فرما لیا۔ آج کے لیے مسجد القبلتین کہلاتی ہے۔ عصر کی نماز پہلی نماز ہے جو مسجد نبوی میں مکمل کعبہ رخ کی طرف ادا کی گئی اور قباء تک اطلاع پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، اس لیے اگلے دن نماز فجر وہاں کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی۔ فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، حرام کے معنی قابل احترام کے ہیں، اس سے وہ مسجد مراد ہے جو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف ہے۔ مسجد حرام کے استقبال کا حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دور کے لوگوں کے لیے بعینی کعبہ کا استقبال ضروری نہیں کہ ایسا حکم دینے میں سخت دشواری ہے، بلکہ کعبہ کے چاروں طرف نسبتاً وسیع دائرے میں جو مسجد ہو اس کا استقبال کافی ہے۔ گویا عین کعبہ کا استقبال کرنا ضروری نہیں، سمت کعبہ کا استقبال کر لے تو کافی ہے۔ سفر میں نفل نماز، کشتی میں نماز، حالت جنگ میں نماز یا جیسے قبلہ معلوم نہ ہو سکے وہ سے مستثنیٰ ہیں، وہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ البتہ سفر میں اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر کے نفل نماز شروع کر لی جائے، اس کے بعد سواری کا رخ جدھر بھی ہو مذائقہ نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹی کا رخ قبلہ کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی نماز پڑھتے رہتے۔ اس حیث میں مسلمانوں کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف طرف منہ کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، کعبہ کے جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلہ کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کر لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر اتیتا، آپ لے آئیں، الذین، جنہیں اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، بکل، ہر قسم کی، آیت، نشانی، ما تابعوا، تب بھی وہ نہیں پیروی کریں گے، قبلتا کا، آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما، اور نہ
बाज़ुहुम उनका बाज़ बिताबिइन पैरवी करने वाला है, क़िबलता बाज़िन बाज़ के क़िबले की, वलाइन और अलबत्ता अगर इत्तबाता आपने पैरवी की, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, मिन बादी उसके बाद, मा जाअका जो आ गया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म, इन्नका बेशक आप, इज़न उस वक्त लमिनज़ ज़ालिमीन अलबत्ता हो जाएंगे ज़ालिमों में। यानी ये झगड़ा किसी दलील की बुनियाद पर नहीं बल्कि महज हसद व अनाद की बुनियाद पर है। यानी अगर आप ये बात उन्हें उनकी किताबों से दिखला भी दें तब भी ये मानने वाले नहीं। इससे मालूम हुआ कि हसद बड़ी खबीस शय है, इसके होते हुए आदमी हक से अंधा हो जाता है, और जिसके सीने में हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कीना है वो इसके होते हुए तो कभी मर कर भी हिदायत नहीं पा सकता। ऐसे शख्स को कुरान और हदीस, मुअज्जिज़ात और अक्ली नकली दलाल कुछ भी मुफीद नहीं हो सकते, क्योंकि दिल का दरवाज़ा खुलता ही तब है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिल साफ़ हो, और जिसका दिल इस चीज़ से साफ़ न हो तो उसे हिदायत किस तरह मिल सकती है। वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम और ना तुम उनकी क़िबला की पैरवी करो। इस आयत में यहूदियों की क़िबले की पैरवी से मना किया गया है। इससे यह भी मालूम हो गया कि अब क़िबला मनसूख न होगा, लिहाजा अहले किताब को अब ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनमें से किसी क़िबला की तरफ रुख करेंगे। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़ और वो आपस में भी एक दूसरे क़िबला के ताबे नहीं हैं। यानी या हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहले किताब आपकी मुखालफत करने में तो मुतफ़िक़ हैं, उन क़िबला के मामले में ये ख़ुद भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और जिस तरह उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपसे मुतफ़िक़ हो जाएँ, इस तरह उनके आपस में मुतफ़िक़ होने की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए कि यहूद बैतुल मक़दस को हैकल सलमानी को क़िबला मानते हैं और ईसाई आफ्ताब के तुलू होने की सिमत को, तो बावजूद है कि ईसाई तौरात की शरीयत पर ईमान रखते हैं फिर भी इसके क़िबला को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जाहिलाना तंग नज़री से आज़ाद होकर काबतुल्लाह को क़िबला तस्लीम कर लेंगे। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम और अगर तू उनकी ख्वाहिशों पर चला, ये उम्मत को ख़ताब है कि खाना काबा का क़िबला होने के बाद अगर किसी ने बैतुल मक़दस को क़िबला बनाया तो वो ज़ालिम है। अल्लज़ीना वो लोग जिनको आतैनाहुम हमने दी थी अलकिताबा किताब, यारिफूनहु वो पहचानते हैं इस रसूल को, कमा जैसे यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाहुम अपने बेटों को, वइन्ना और बेशक फ़रीक़न एक फ़रीक़ मिनहुम उनमें से लयक्तुमूना अलबत्ता वो छुपाते हैं अलहक़्क़ा हक़ को, वहुम हालांकि वो यालमून जानते हैं। इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहैसियत रसूल पहचानने की तशबीह अपने बेटों के पहचानने के साथ दी गई है कि ये लोग जिस तरह अपने बेटों को पूरी तरह पहचानते हैं, इनमें कभी शुबा इश्तबा नहीं होता। इस तरह तौरात इंजील में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिशारत और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाले इलामात और निशानात का जिक्र आया है, इसके ज़रिए ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर से जानते पहचानते हैं। उनका इनकार महज अनाद और हठ धर्मी की वजह से है। अल-हक़्क़ु ये हक़ है मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, फला तकूनन्ना बस आप न हो जाएं मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। फरमाया अल-हक़्क़ु मिर रब्बी का हक़ वही है जो तेरे रब की तरफ से हो, क़िबला की तब्दीली अल्लाह ताला की तरफ से है, लिहाजा ये हक़ है, इसमें शक न किया जाए। यूँ नहीं अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला हर हुक्म हक़ है, अगर उसकी हिकमत में समझ आए या ना आए लेकिन हक़ वही होगा, और मुसलमान का काम उसे मानना और इस पर अमल करना है। किसी भी तरह के हालात में इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला में कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने और उसकी हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।